اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ درود و سلام کے بعد میرا آج کا موضوع انتہائی اہم ہے۔ آج میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ انڈیا کے چینلز کو کس نے خبر دی تھی کہ عمران خان خدا نخواستہ فوت ہو گیا ہے، اور پوری تفصیل کے ساتھ، اور سہیل آفریدی کا عمران سے ملنا قانونی طور پہ بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے، اس پہ بات کروں گا۔ اور ضمنی الیکشن جو ہوئے ہیں اس میں عمران کی مقبولیت کو ایک دم زمین بوس کیسے کیا ہے اس پہ بات کروں گا۔ اور انڈیا نے جو دعویٰ کیا تھا کہ وہ بہت ترقی کر گیا ہے، اس کی معیشت ترقی کر گئی ہے، تو پاکستان نے کس طرح انڈیا اور اسرائیل اور فرانس تینوں کی انڈسٹریز کو ڈاؤن کر دیا ہے، اور چائنا کی انڈسٹریز کو اپ کر دیا ہے، اس پہ تفصیل سے بات کروں گا۔ اور کس طریقے سے پاکستان میں تیزی کے ساتھ ترقی ہو رہی ہے، کس طریقے سے بر وقت قسط بھی ادا کر دی گئی ہے، دسمبر کی قسط نومبر میں ہی ادا کر دی گئی ہے۔ آج ہفتے کا دن ہے، 29 تاریخ ہے، اور اب تک جوائنٹ چیف کا عہدہ ختم ہو گیا ہے، نیا عہدہ جو تخلیق ہوا ہے افواج پاکستان، چیف آف سٹاف افواج پاکستان، اس کا نوٹیفکیشن کیوں نہیں جاری ہو سکا ہے، کس وجہ سے رکا ہوا ہے، اس پہ تفصیل سے بات کروں گا مختصر سے وقت میں۔ تو سب سے پہلے آ جائیں جناب کہ دیکھیں، میں الحمدللہ پاکستان کا سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی اللہ کی طرف سے مجھے ملا ہوا ہے۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار سے کیا تھا، تو میرے استاد محترم جناب عارف نظامی صاحب ہیں جو نوائے وقت اخبار کے مالک بھی ہیں، اور نوائے وقت اخبار تو نہیں رہا ہے لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ایک جو انہوں نے پودا لگایا تھا وہ ابھی تک چل رہا ہے۔ بہت کم لوگ رہ گئے ہیں سچ بتانے والے، ان میں سے الحمدللہ ایک میں بھی ہوں جس نے کبھی لفافہ نہیں لیا ہے، کبھی رشوت نہیں لیا ہے۔ یوتھی تو بکواس کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ گواہ ہے کہ میں نے کبھی رشوت نہیں لی ہے، کبھی صحافت کو بیچا نہیں ہے۔ پرنٹ میڈیا میں چل گیا تھا، الیکٹرانک میڈیا میں اسی لیے نہیں چل سکا تھا کہ وہاں پہ جھوٹ بولا جاتا تھا، تو میں نے جھوٹ بول کے اب 76 سال کمپلیٹ کر چکا ہوں، 77واں سال شروع ہے۔ اپنی آخرت خراب نہیں کرنی ہے، تو کوشش کیا کریں ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں، اور ویڈیوز کو گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ جو نئے آنے والے ہیں ان کو سے چینل بھی سبسکرائب کر دیا کریں پراپر طریقے سے۔ اس کا پراپر طریقہ یہ ہے، ورنہ سپر کمپیوٹر آپ کو ڈیلیٹ کر دے گا، کہ سب سے پہلے آپ 2-3 منٹ ویڈیو دیکھیں، پھر لائک کریں، پھر کومنٹس کریں، اور پھر اس کے بعد چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بر وقت آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ تو ویڈیوز کو سکپ نہ کیا کریں، 10-15 منٹ کی ہوتی ہے، پوری دیکھ لیا کریں، اور گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں۔ بہت بہت شکریہ جنہوں نے میری ویڈیوز کو کل
شیئر کیا ہے، لائک کیا ہے، کامنٹس کیے ہیں، اور جنہوں نے نہیں کیے ہیں سب کی اللہ دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، سب کی اللہ پریشانیاں دور کرے، مشکلیں آسان کرے، آمین۔ اب آپ آ جائیں جناب کے، سب سے پہلے آ جائیں جناب کے، انڈیا نے ایک جہاز بنایا تیجا کے نام سے، کئی سالوں پہ اس پہ تحقیق ہوتی رہی۔ انڈیا کا میڈیا اپنے ملک کا وفادار ہے، انہوں نے اب اس پہ دن رات ایک کر دیا۔ اچھا ایک چیز اور بتا دوں کہ انڈیا کا میڈیا، پاکستان کا میڈیا تو آئی ایس آئی کے کنٹرول میں نہیں ہے، لیکن ان کا میڈیا جو ہے نا وہ را کے کنٹرول میں ہے، را ان کو کنٹرول کرتا ہے اور صحیح طریقے سے کرتا ہے۔ اسی طرح میں بھی کہتا ہوں کہ پاکستان کے میڈیا کو بھی آئی ایس آئی کے کنٹرول میں دے دینا چاہیے، تو جیسے اس نے کیا تھا، کنٹرول کیا تھا فیض حمید نے، اسی طرح کنٹرول کرنا چاہیے اس کو۔ یہ ہے ہی اسی قابل، یہ ملک کے وفادار نہیں ہیں، یہ ڈالروں کے وفادار ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ انڈیا نے کئی سالوں تک اس کی مشہوری کی کہ وہ تباہی پھیر دیں گے، جب یہ مارکیٹ میں آئے گا تو آرڈروں کی لائن لگ جائے گی، یہ دنیا کا جدید ترین 5th جنریشن کا طیارہ ہوگا جو اس کا مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکے گا۔ اور کھودا پہاڑ تو نکلا چوہا، ہوا کیا؟ جب تحقیقات ہوئی، سرچ ہوئی، تو میں نے اپنے طور پہ کی، گوگل سے آج کل ہر چیز مل جاتی ہے، تو پتہ چلا کہ جناب جس کی اتنی مشہوری کی گئی تھی وہ انڈیا کا تھا ہی نہیں۔ اب رنگ و روغن وہاں پہ ہو جائے تو کوئی چیز انڈیا کی تو نہیں بن جاتی۔ اس میں جو انجن لگے ہوئے تھے وہ امریکہ سے لائے گئے تھے، اس میں جو ریڈار سسٹم اور سینسر لگے ہوئے تھے وہ اسرائیل سے لائے گئے تھے، اور اس کا ڈھانچہ جو منگوایا گیا تھا وہ فرانس سے منگوایا گیا تھا، اور اسی طرح اس کے ٹائر جو تھے وہ جرمنی سے منگوائے گئے تھے۔ اسی طرح مختلف ممالک سے چیزیں منگوا کے اس کو جوڑ کے تو اس کو اپنا نام دے دینا نہیں۔ اب آپ پاکستان کا JF تھنڈر لے لیں، اس کے تقریباً 70% پارٹس بھی پاکستان خود بنا رہا ہے، پاکستان میں اسمبل ہو رہا ہے، پاکستان ہی تیار کر رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ 2026 میں انشاءاللہ مکمل طور پہ پاکستان میں بننا شروع ہو جائے گا۔ تو انجن البتہ ابھی چائنا بھی روس سے ہی لے رہا ہے، انجن ابھی ہمیں روس سے ہی لینے پڑیں گے، کیونکہ انجن بنانے کے لیے جو پلانٹ چاہیے ہوتا ہے نا وہ بہت بڑا ہوتا ہے، اس میں بہت سرمایہ چاہیے ہوتا ہے، وہ فی الحال نہ چائنا کے پاس ہے اتنا بڑا پلانٹ، نہ پاکستان کے پاس ہے، لہذا وہ دونوں ممالک کو فی الحال روس سے ہی لینے پڑیں گے۔ بڑے بااعتماد انجن ہیں جی، کمال کے انجن ہیں۔ اور اس کے بعد اب آپ آ جائیں جناب سیاست کے موضوع پہ کہ دیکھیں عمران خان کوئی شاپنگ پہ نہیں گیا ہوا ہے، اس کی یہ جو 190 ملین پاؤنڈ جس میں اس کو 14 سال کی سزا وہ کاٹ رہا ہے، اس کے علاوہ 9 مئی کے واقعات میں اس کو سزا ہو چکی ہوئی ہے، 9 مئی کے واقعات کے ابھی کیس رہتا ہے، وہ اس میں ابھی سزا ہونی ہے۔ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ ہے نا، اس میں اس کی کرپشن کو پکڑا کس نے تھا؟ انگلینڈ کی بیسٹ کرائم ایجنسی جو ہے اس نے پکڑا تھا۔ یہ یوتھیو تو کہہ رہے ہیں وہ پاکستان نے نہیں پکڑا ہے بھائی، تو تم لوگ کہہ رہے ہو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، انتقام کا نشانہ تب بنایا جاتا ہے کہ پاکستان پکڑتا اس کو تو پکڑا ہے انگلینڈ نے، وہ پیسہ گورنمنٹ آف پاکستان کا تھا جس کو اس نے ملک ریاض سے زمینیں اور القادر یونیورسٹی بنوا کے اس کے بدلے میں اس کو وہ پیسہ دے دیا جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی ملکیت تھا۔ تو جو سندھ کے آریوں کا پیسہ تھا، سندھ کے غریب عوام کا پیسہ تھا، سندھ کی زمینوں کا پیسہ تھا، اس میں زرداری بھی پھنستا ہے اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا پھنسے گا۔ اور آپ لوگوں کو ایک اور بات بتا دوں کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں نا زرداری کو پوری زندگی کے لیے استثنا مل گیا، اس میں ایک شرط
चुपके से शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने शामिल कर दी हुई है कि वो सदर जो गैर सियासी होगा उसको तो ये इस्तिस्ना पूरी जिंदगी के लिए होगा, लेकिन जो रिटायर्ड होने के बाद सियासत करेगा उसका इस्तिस्ना खत्म हो जाएगा। तो इसने तो सियासत करनी ही करनी है रिटायर्ड होने के बाद, ये सदर का ओहदा छोड़ने के बाद, लिहाजा इसको वो इस्तिस्ना ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद देखें किस तरीके से मुल्क दुश्मनी में किस हद तक चले गए हैं कि वो एक सूबे का वज़ीर आला है सुहेल अफरीदी, उसने परसों क्या किया, परसों आके पूरी रात बैठा रहा अडियाला जेल के बाहर, खुद तो वो हीटर लगा के बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठा हुआ था, हीटर लगातार पूरी रात गाड़ी स्टार्ट रही है, पूरी रात हीटर चल रहा था, लेकिन उसके साथ जो पुलिस का स्टाफ था वो तो पीछे से वो डाला नुमा गाड़ियाँ होती हैं उनके ऊपर तरपाल डली होती है, और गरीब उसमें पूरी रात सर्दी से ठठरते रहे हैं। और उसके अलावा खाना उन्हें इस मरदूद ने जेब से नहीं खिलाया, खाना जाके खाया कहाँ पे, ये KPK हाउस इस्लामाबाद से सरकारी खर्चे पे, स्टाफ को भी नाश्ता करवाया और खुद भी नाश्ता किया वहाँ से जाके। उसके बाद सीधा चला गया अलीमा को साथ लेके तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट कि चीफ जस्टिस को कहो कि चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी को जा कहता है चीफ जस्टिस को कहो कि मैं मिलने आया हूँ, मुझे फौरी तौर पे मिले, जैसे वो उसके बाप का नौकर है। उसने इनकार कर दिया। होना भी ऐसे ही चाहिए कोई, क्योंकि देखें एक सहूलत जो है ना वो फिर सबके लिए हो। अगर मतलब इमरान भी चोरी के केस में है ना, तो फिर जितने भी चोर वहां पे हैं उन सबको इसी तरह यही सहूलतें जो इमरान को मिली हुई सबको दी जाए। कानून तो सबके लिए बराबर है, जो जिसका दिल चाहे उठा के मुंह उठा के मिल। जेल रूल्स ये कहते हैं कि जिसका खूनी रिश्ता हो, माँ बाप बहन भाई चाचा ताया, इनके अलावा कोई नहीं मिल सकता। ये रिश्ते होते हैं जो खूनी रिश्ते, ये मिल सकते हैं। अब सुहेल अफरीदी तो उसका कुछ भी नहीं लगता है, वो किस कानून के तहत जाके कहता है कि मेरी मुलाकात करवाओ। वो तो एक सजा याफ्ता मुजरिम है, वो पार्टी की हिदायत भी नहीं दे सकता है। और अब आप आ जाए कि इस पे पाबंदी क्यों लगी है। इस पे पाबंदी इस वजह से लगी है कि जब भी ये इससे मिल के बाहर निकलते थे ये इंतशार फैलाता था, शर फैलाता था। शैतान आदमी, शैतान का काम ही है शर फैलाना, और क़यामत तक ये शैतान फैलाता जाए। जितने भी कादियानी है ना, ये भी कादियानी है, इमरान नियाजी भी कादियानी है। ये मीडिया पे भी आके मेरे खिलाफ भी ये कादियानी भोंकते रहते हैं, लेकिन बहुत कम। मैं तो इनके लिए भी दुआ ही कर सकता हूँ कि अल्लाह इनको भी हिदायत दे, क्योंकि एक बुजुर्ग आदमी का काम होता है हिदायत की दुआ देना कि अल्लाह इनको भी सिराते मुस्तकीम पे लाए, नबी पाक का उम्मती बनाए। ये भटक गए हुए भटके हुए लोग हैं, और पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है कि ये काफिर हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, पाकिस्तान के आइन में दर्ज है। इसमें मैं दोनों हाथों से सलूट पेश करता हूँ। सबसे पहले तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, और उसके बाद मौलाना मुफ्ती महमूद और उस वक्त की पूरी काबीना को, जिन्होंने इनको काफिर करार दिया था। तो भुट्टो ने कहा भी था सिग्नेचर करते हुए कि मैं आज अपनी मौत के परवाने पे सिग्नेचर कर रहा हूँ। ये बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं, जज भी हैं, वकील भी हैं, आर्मी में भी घुसे हुए हैं। हत्ता कि आर्मी का मोटो ये है कि ईमान, इताद, नज़म। तो इसका मतलब ये हुआ है कि अगर जहाद फी सबिलिल्लाह मोटो है तो फिर जहाद तो काफिरों पे फर्ज ही नहीं है, तो फिर इन पे पाबंदी होनी चाहिए अफवाज पाकिस्तान में जाने पे, या कम से कम सिपाही रैंक तक तो ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाने चाहिए, क्योंकि शैतान है, शैतानों का काम होता है शर फैलाना। तो
اب آپ آ جائیں جناب کہ وہ خبر عمران کے فوت ہونے کی انڈیا کے چینل پہ کس نے چلوائی، تو یہ جناب عمران خان کی تینوں بہنوں نے چلوائی ہے، اور باقاعدہ انڈیا نے، جب انڈیا سے پوچھا گیا، اور اچھا چلوائی پہلے کس سے؟ ٹی ٹی پی والوں سے، یہ ٹی ایل پی والوں سے، یہ بلوچستان کی ایک تنظیم ہے نا ٹی ایل پی، ان سے چلوائی گئی، ان کے تھرو، یہ ایک ہی ہے اندر سے، ٹی ٹی پی ہو گئی اور ٹی ایل پی ہو گئی اور یہ پی ٹی آئی ہو گئی، یہ اندر سے ملک دشمن ہی ہے سب کے سب۔ تو نورین نیازی، اچھا دو بہنیں اپنے ساتھ خان لکھواتی ہیں، وہ پٹھان بنی ہوئی ہیں، پٹھانوں کو دھوکہ دے رہی ہیں، اور ایک بہن نورین جو ہے نا وہ اپنے ساتھ نیازی لکھتی ہے نیازی، وہ درست کرتی ہے۔ اس کا باقاعدہ انٹرویو موجود ہے ان کے چینل پہ کہ جس میں وہ آرمی چیف کے خلاف گندی غلیظ زبان استعمال کر رہی ہے، پاکستان کے خلاف، افواج پاکستان کے خلاف، گورنمنٹ آف پاکستان کے خلاف، اور اتنا مضبوط یقین جانیے یہ کیس بن سکتا ہے نا اس کے اوپر کہ اگر گورنمنٹ آف پاکستان نہیں کرتی ہے تو گورنمنٹ کی مہربانی ہے، ورنہ یہ بہت مضبوط کیس بنتا ہے۔ تو اللہ اس ملک کی ترقی عطا فرمائے، اللہ اس ملک کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور اللہ اس ملک کو شر پسند لوگوں سے محفوظ رکھے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔